اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید اقتدار علی خان۔ ایک لفظ ہے حسد، اور سورہ فلق میں بھی یہی آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ حسد اور نظر بد، پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ان کی برانچیں بہت قریب قریب ہیں، سرحدیں قریب قریب ملتی جلتی ہیں، یعنی نظر بد اور حسد۔ یہ ایک ایسا اثر دکھاتی ہے کہ اونٹ جیسے طاقتور جانور کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے حسد، اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے حسد۔ اور یہی حال نظر بد کا ہے۔ نظر اپنوں کے بھی لگ جاتی ہے، والدین کی بھی لگ جاتی ہے۔ انسان اگر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو ممکن ہے وہ گھڑی، وہ وقت ایسا وقت ہو کہ آپ کو اپنی نظر خود لگ جائے، آپ کے دوستوں کی نظر لگ سکتی ہے، رشتہ داروں کی نظر لگتی ہے، جو ٹھنڈی آہ بھرتے ہوں دیکھنے کے بعد ان کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو حسد اور نظر بد، ان کی سرحدیں ملتی جلتی ہیں، بہت قریب قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں شر سے انسانیت کو محفوظ رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، بری نظروں سے محفوظ رکھے، اور حسد کرنے والوں کی حسد سے محفوظ رکھے۔ یہ کلپ سرسری طور پہ دیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کو ضرور سنا کریں، اس لیے کہ اس میں ہو سکتا ہے آپ کے کام کوئی جملہ آ جائے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اونٹ جیسی چیز، کہاں اونٹ اور کہاں چھوٹی سی دیگ۔ تو حسد اور نظر بد آپ کو اس طرح کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اور آپ اس قدر کمزور اور لاغر اور بالکل ختم ہو جائیں گے۔ میں نے جیسے آج کل بہت فیس بک کے اوپر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جوانی کی یہ تصویر، بیچ میں بیماری ہو گئی، مثال کے طور پہ کڈنی فیلئر ہو گیا، مثال کے طور پر بلڈ کینسر ہو گیا، کوئی ایسی لا علاج بیماری لگ گئی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، تو وہ ایسا ہو جائے گا، وہ اونٹ ایسا ہو جائے گا نظر بد سے کہ اس کو آپ دیگ جیسی چھوٹی سی جگہ میں اس کو سما دیں گے، چلا جائے گا، اور انسان قبر میں پہنچ جائے گا حسد سے اور نظر بد سے۔ ان سے بچیں، ان سے محفوظ رکھیں۔ کسی نے امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ حسد کی تعریف کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس پہ ویڈیو بنا دوں، بہت مختصر ترین جواب ہے، مگر بہت بامعنی اور بہت ہی مدلل جواب ہے، اور بہت ہی اعلیٰ اور رفع جواب ہے، بہترین جواب ہے۔ سب حسد کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور لوگ بھی کرتے ہوں گے، اور یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ اللہ ان سب سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کوئی ہمارے لیے حسد کر رہا ہے، ہم کسی اور کو دیکھ کے حسد کر رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ اور ان کی باس پرس ہوگی آخرت میں کہ آپ نے فلاں وقت فلاں کو دیکھ کے حسد کی تھی۔ حسد دل سے محسوس ہوتی ہے، کسی کو دیکھا، کیفیت بیدار ہوئی حسد کی، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کو یہ چیز مل گئی مجھے نہیں ملی، میں نے بھی اتنی محنت کی تھی مجھے اس کا ریٹرن نہیں ملا، اس کو مل گیا، اس کو اتنی چیزوں سے نوازا جا رہا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پر روز بروز ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، میں تنزلی میں جا رہا ہوں نیچے، اس کا بہترین گھر ہے، بہترین مکان ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین پیسے ہیں، بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حسد کی سب مختلف شکلیں ہیں ساری۔ تو امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسد کی تعریف میں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، جو شخص، توجہ سے سنیے گا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی و رضا نہ ہو، اسے حسد کہتے ہیں۔ تقسیم اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کسی کو بہت، خود کہتا ہے
मैं चाहता हूँ जिसका रिस्क बढ़ा देता हूँ, मैं जिसका चाहता हूँ रिस्क कम कर देता हूँ, मैं जिसका चाहता हूँ रिस्क रोक लेता हूँ। कभी बहुत दे के आजमाता हूँ, कभी नहीं दे के आजमाता हूँ, कभी दे के छीन लेता हूँ फिर आजमाता हूँ, कभी नहीं दे के फिर दे देता हूँ फिर आजमाता हूँ। हर सूरत से बंदे को खंगालता हूँ, परखता हूँ, देखता हूँ। नहीं होगा तो ये मेरे साथ कैसा है, अचानक आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, जिसको बहुत दिया हुआ है वो मेरे साथ कैसा है, अगर उसे छीन लूँगा तो फिर वो कैसा हो जाएगा। हर ज़ाविये से अल्लाह ने कहा मैं परखूँगा। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं जो अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी ना हो, राज़ी व रज़ा, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी ना हो, उसे हासिद कहते हैं, उसे हसद करना कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज़ को देखिए, शुक्र रब, हर चीज़ को महसूस कीजिए, शुक्र रब। शैतान आपको कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से बहकाएगा, सिरात मुस्तकीम पर बैठाएगा, जानमाज पर बहकाएगा, मस्जिद नबवी में बहकाएगा, खाना काबा में बहका देगा, मुकामात मुक़द्दसा आप पहुँचेंगे वहाँ बहका देगा आपको। इस कदर बहका, जब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को बहका सकता है शैतान, जन्नत जैसी जगह में, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जिन्हों इंस के वसवसों से, हासिदों के हसद से, नज़र बद रखने वालों की बुरी नज़रों से हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो मुझे बहुत दुख पहुंचता है। मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत से, मैं पढ़ने के बाद से मैं कोई चीज़ आपके सामने पेश करता हूँ, मगर आप इस लायक भी नहीं समझते हैं कि उसको आप सुने, और सुनने के बाद से बेतहाशा लोग तो सुनते ही नहीं हैं। हम गाने देख लेंगे, डांसेस देख लेंगे, हम नाच गाने के प्रोग्राम देख लेंगे, हम ड्रामे देख लेंगे, हम टॉक शोज़ देख लेंगे, हम खेल तमाशा देख लेंगे, मगर हम कभी भी कोई इल्मी चीज़ नहीं देखेंगे। अगर देखें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।